بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک فقیر کا خوبصورت واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کے گھر اولاد نہیں تھی۔ وہ اولاد کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ وہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے موسیٰ، آپ تو اللہ پاک سے بات کرتے ہیں، مہربانی فرما کر اللہ تعالیٰ سے مجھے پوچھ کر بتائیں کہ میرے گھر اولاد کی خوشخبری ہے بھی کہ نہیں۔ لوگ مجھے اس بات پر طعنے مارتے ہیں۔ آپ مجھے اللہ پاک سے پوچھ کر بتا دیں کہ کیا کبھی مجھے اولاد ہوگی کہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ پاک سے باتیں کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، وہ عورت اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہے، کیا اس کے گھر اولاد جیسی خوشخبری کی اجازت ہے کہ نہیں؟ کیا اس کے گھر اولاد کبھی ہوگی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اس کے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس عورت کو ایسے ہی بتا دیا کہ اللہ فرما رہا ہے تمہارے گھر اولاد کی خوشخبری نہیں ہے۔ وہ عورت وہاں سے مایوس ہو کر روتی ہوئی گھر کی طرف چلی گئی۔ وہ اپنے گھر کی طرف جا ہی رہی تھی کہ راستے میں ایک فقیر، ایک درویش اللہ کے نام پر لوگوں سے روٹی مانگ رہا تھا۔ اس فقیر کی آواز اس عورت نے بھی سنی۔ وہ اس فقیر کے پاس گئی۔ اس فقیر نے کہا، اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی کھلا دو۔ اس عورت نے اس فقیر کو روٹی کھلا دی۔ اس فقیر نے اس عورت کو دعا دی، اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے۔ اس نے بتایا کہ میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ اس فقیر نے کہا، تم نے میرا پیٹ بھرا ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے۔ وہ عورت ایسے ہی گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد اسے اولاد کی خوشخبری نصیب ہوئی۔ جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا لے کر سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار حاضر ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ نے فرمایا تھا میرے گھر اولاد کی خوش قسمتی نہیں ہے، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ وہ بیٹا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب حضرت موسیٰ اللہ پاک کے پاس گئے، اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، پہلے کسی برتن میں تھوڑا انسانی گوشت لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت لینے اپنے علاقے کی طرف چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے ہر بندے سے گوشت مانگا کہ اللہ انسانی گوشت چاہ رہا ہے، لیکن کسی نے حضرت موسیٰ کو اپنا گوشت کاٹ کر نہیں دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فقیر کے پاس سے گزرے، وہ فقیر کہنے لگا، اے موسیٰ، کہاں پریشان جا رہے ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ انسانی گوشت چاہ رہا ہے، لیکن یہاں کوئی انسان اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور اپنے ہاتھ سے گوشت کاٹ کر دے دیا۔ جب حضرت موسیٰ گوشت لے کر جانے لگے، اس فقیر نے حضرت موسیٰ کو دوبارہ روکا اور اپنی ٹانگ سے تھوڑا گوشت کاٹ کے دے دیا۔ جب جانے لگے، حضرت موسیٰ کو اس نے دوبارہ روکا، اپنے پیٹ سے تھوڑا گوشت کاٹ کے دے دیا، پھر اپنے دوسری ٹانگ سے گوشت کاٹ کے دے دیا، پھر اپنے دوسرے ہاتھ سے بھی تھوڑا گوشت کاٹ کے دے دیا۔ اس طرح اس نے اپنے جسم کے ہر حصے سے تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ کے پلیٹ میں رکھ دیا اور کہنے لگا کہ پتہ نہیں میرے رب نے
किस हिस्से का गोश्त मंगवाया है, इसलिए तुम मेरे जिस्म के हर हिस्से का गोश्त लेते जाओ। हजरत मूसा उस फकीर की इस मोहब्बत को देखकर हैरान रह गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस गोश्त को लेकर अल्लाह पाक के सामने हाजिर हुए। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा, उसकी मोहब्बत देख आए हो। तुम्हारी कौम के किसी बंदे ने मेरे लिए गोश्त नहीं काटा और उस फकीर ने अपने जिस्म का हर हिस्सा काट कर मुझे दे दिया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो मेरे लिए कोई दुआ मांगता, मुझसे दुआ के लिए अपना हाथ उठाता और मैं उसका हाथ खाली हाथ लुटा देता। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह अपने प्यारे बंदों के लिए अपने तकदीर के फैसले बदल देता है। अल्लाह से मुखलिस होकर मांगा करें, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ हमारी सोच है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दुआ करते रहा करें, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है, दुआ मोमिन का हथियार है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।